یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جمہوریت کیا ہے، مغربی جمہوریت، پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریت. حقیقی معنوں میں جمہوریت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جس وقت ہم خلافت راستہ کا پورا کلچر سٹڈی کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہم ایک بات بڑی واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے، امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت وحی کو اور ناطق وحی کو حکم دیا ہوا شاورہم فی الامر، کہ آپ صحابہ کرام سے مشاورت کیا کریں. حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو ایک نمونہ دینے کے لیے کہ معاملات میں مشاورت ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں مشاورت جمہوریت کے اندر ایک اساس کا کردار ادا کرتی ہے. اس کے بعد دوسرا پروسیس آتا ہے الیکشن کا. اسلام میں باقاعدہ طور پر اپنے امیر کو، اپنے نمائندے کو چننے کے لیے ووٹ کی ایک گنجائش نہیں بلکہ پورا کا پورا ایک عمل موجود ہے. اس کے اندر کوئی کباہت والی بات نہیں. آپ لوگوں کی رائے لیں، بڑوں کی رائے لیں، چھوٹوں کی رائے لیں. اس کو جس وقت آپ ایک آرگنائزیشنل پیٹرن کے اندر اس کو آرگنائز کرتے ہیں، وہ چیز جمہوریت بن جاتی ہے. اور جمہوریت اسلام کے کلچر کا اور اسلامی نظام کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اسلام آمریت کو نہیں مانتا، ڈکٹیشن کو نہیں مانتا جس میں لوگوں کی رائے کو سنب کر دیا جائے، ان کی رائے کو کچل دیا جائے، وہ کوئی رائے نہ دے سکے. ہاں لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مغربی جمہوریت کا اسلامی جمہوریت سے ایک واضح فرق موجود ہے. اسلامی جمہوریت ایک تھوڑی سی لمیٹڈ ہے، یعنی اس کی بعض شرائط ہیں، وہ غیر مشروط نہیں، وہ مادر فطر آزاد نہیں ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ کپڑا پہننے کا طریقہ اسلام میں ہے، اس طرح کاروبار کرنے کا اسلام میں کچھ آداب ہیں. اسلام کاروبار سے نہیں روکتا، لیکن سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، جھوٹ نہیں بولنا. بائی اس طرح اسلام کہتا ہے معاملہ ڈسکس کرو، جو پبلک کی فیور معاملات جائیں ان کو ڈسکس کرو، اور جو بیٹر فیصلہ میجورٹی کے ساتھ ہو اس کو طے کر لو. لیکن جہاں پہ میری حد کی بات ہوگی، یہاں پر حضور کے فرمان کی بات ہوگی، تمہیں حق نہیں اس پہ ڈسکس کرنے کا، وہاں خاموش ہو جاؤ. شراب کو تمہاری پارلیمنٹ حلال نہیں کر سکتی، زنا کو تمہاری پارلیمنٹ حلال نہیں کر سکتی. یہ چیزیں جو ہمارے اسلام میں جن کی بائنڈنگ ہے. لیکن مغربی جمہوری کنسیپٹ جو ہے بائبل کے تابع نہیں ہے، وہ سیکولر ہے. اس کے اندر وہ اگر وہ یہ بات کہ ہم جنسیت جائز ہے وہ جائز ہو جائے گی، وہ شراب کو کہیں جائز ہے وہ جائز ہو جائے گی. یہ ایک فرق ہے جو ہمارے ان کی جمہوریت میں پایا جاتا ہے. ادروائز الیکشن کو اسلام مانتا ہے، مشاورت کو اسلام مانتا ہے، اور اپنے امیدواروں میں سے اچھے امیدواروں کو چناؤ کے لیے میجورٹی کی رائے کو اسلام مانتا ہے. اپنے فلاح عامہ کے لیے نصوص کے علاوہ جو قرآن و سنت میں طے شدہ معاملات ہیں ان کے علاوہ آپ پارلیمنٹ میں جو مرضی مسئلہ لے کے ان کے اندر میجورٹی کی رائے کو مانتا ہے. اسلام میں کوئی کباہت والی بات صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، یہ جو سوئٹزرلینڈ میں میناروں کا مسئلہ ہوا اور اس پر پابندی لگائی، باقاعدہ ریفرینڈم ہوا وہاں پر کہ بھائی مساجد کے مینار نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم عدم برداشت والے لوگ ہیں، ہمارے نظام میں تو گرجا گھر بھی ہیں. کبھی ہمارے یہاں ریفرینڈم نہیں ہوا، اتنی اونچی گرجا گھر کی عمارت نہیں ہونی چاہیے جو مسجد سے بھی اونچی ہو جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر ساری مائنورٹیز بہت خوش اسلوبی کے ساتھ رہیں. تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور پھر ہمیں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں اتنا تضاد پایا جاتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو سیکولر، ہم لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو نظریاتی. انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے سیکولر، لیکن سیکولرزم کا چہرہ جو ہے وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ نظر آتا ہے، اور جو جن کا اعتراض ہمارے پہ نظریاتی ہے ان لوگوں کا چہرہ زیادہ سیکولر نظر آتا ہے ان معنوں میں. جن معنوں میں سیکولرزم کی تعریف وہ کرتے ہیں. سیکولرزم کا مطلب یہ برداشت، ہر بندے کو اپنے اپنے مکتب کے مطابق، اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق رہنے کی مکمل آزادی ہے. سوئس حکومت جو کہ سیکولرزم کی لمبردار ہے، اور اہل مغرب فرانس کے اندر کبھی وہ کہتا ہے حجاب بندی لگا دو، مختلف طرح کی ہمارے سامنے. اسی طرح مروت الشربینی کی شہادت جب ہوئی، جرمنی کی عدالت نے کو خنجر مار کے الیکس نے قتل کر دیا، صرف اس جرم میں بچ کے بیچاری حجاب کرتی تھی. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر ان مسجدوں کے میناروں کو باقاعدہ طور پر مزائل کے طور پر شو کیا گیا کہ وہ سوئٹزرلینڈ کے جھنڈے کو پھاڑیں، اور وہاں پہ ایک عورت کو بالکل وہ حجاب کے اندر جو ہے نا اس کو باقاعدہ طور پہ قاتلہ یا اس کو اس طرح شو کیا گیا اس طرح وہ ریاستی باغی ہے. اچھا، اس کے مد مقابل پوزیشن یہ ہے کہ ہم گرجا گھروں کو برداشت نہیں صرف کرتے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے بچے سینٹ اینتھنی میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کیتھیڈرل میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے کوئین میری میں پڑھ رہے ہیں. کیا کبھی پاکستانی عیسائی نے اپنے کسی بچے کو مدرسے میں لینا گوارا کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہم نے آج تک یہ بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو درست نہیں سمجھتے. ہم کسی کا حق سلب کریں، اس سے اس کی مذہبی آزادی کو چھینیں، اس سے اس کے مذہبی حقوق کو چھینیں. ڈاکٹر صاحب، عیسائیوں کو مطلقاً اجازت ہے اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طریقے میں بات کریں، ہندوؤں کو اجازت ہے باقاعدہ اور جو مرضی کریں، یہودیوں کو اجازت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اپنے آپ کو جمہوریت کا لمبردار کہتے ہیں، ان کی جمہوریت پتہ کیا ہے؟ اگر کوئی گے رائٹس کی آزادی مانگتا ہے اس کو دیں گے، اگر کوئی شراب خانے بنانے کی اجازت مانگتا ہے اس کو دیں گے، اگر کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ میں اریاں ہو جاؤں اس کو اجازت دیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب، وہی لوگ جو اریانیت کو حقوق انسانی سمجھتے ہیں، انسانی حق سمجھتے ہیں، ان کو حجاب میں انسانی حق تلف ہوتا نظر آتا ہے. وہی لوگ جو پب اور کلب بنانے کو انسانیت کے لیے انسانی حق کی بات سمجھتے ہیں، ان کو مسجد کے منار کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک انسانی حق تلف ہوتا نظر آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ معیار دورے ہیں. تہذیبی کشمکش میں الزام مسلمانوں کے اوپر ہے کہ مسلمان تہذیبوں کی کشمکش بڑھا رہے ہیں، جبکہ حقیقی بات ہے تہذیبی کشمکش بڑھانے کے تمام جو معاملات ہیں وہاں سے چل رہے ہیں.